السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیر و عافیت کی حالت میں ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ ابھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی جماعت کی طرف سے ان الیکشنوں کے بائیکاٹ اور پھر الیکشنوں کے اندر دھاندلی کی وجہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے پورے سندھ کے مختلف شہروں کے اندر انہوں نے احتجاج بھی کیے، دھرنے بھی کیے، جلسے بھی کیے، اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم سندھ اسمبلی کے باہر جا کر احتجاج کریں گے۔ اور جب وہ کراچی ٹول پلازے پر پہنچے تو پھر زرداری اور اس کی جمہوری پارٹی نے ان کے ساتھ وہ حشر کیا جو خود پیپلز پارٹی اور زرداری کے جمہوری ہونے پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے یا کہیں گے کہ بھائی وہ آ رہے تھے، انتشار پھیلا رہے تھے، انتشار پھیلانا ان کا مقصد تھا، یہ تھا وہ تھا، انہوں نے پہلے اٹیک کیا، انہوں نے پہلے پولیس کو مارا، فلاں فلاں فلاں۔ کل ایک خبر آئی کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ایک کارکن کو مارا ہے، پھر ہمارے ہی خلاف انہوں نے جا کے ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ تو میرا پورے پیپلز پارٹی سے اور اس کی پوری قیادت سے اور اس کے ہر فرد سے، ہر کارکن سے ایک سوال ہے کہ یہی جمعیت علماء اسلام، یہی راشد محمود سومرو، مولانا فضل الرحمان، یہ بلوچستان کے آخری بارڈر سے لے کر اسلام آباد تک، کے پی کے سے آخری بارڈر سے لے کر اسلام آباد تک، سندھ کے آخری بارڈر سے لے کر اسلام آباد تک، پنجاب کے آخری بارڈر سے لے کر اسلام آباد تک، انہوں نے 5 دن سفر کیا اور 10 دن بلکہ 15 دن کشمیر ہائی وے پر دھرنا دیا۔ اس پورے دورانیے کے اندر یعنی 15 دن کا قیام اور 5 دن کا سفر، پورے ملک کے طول و عرض سے لوگ اس کے اندر شرکت انہوں نے کی۔ کسی ایک درخت کے پتے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ انسانوں کو نقصان پہنچانا، جانوروں کو نقصان پہنچانا یہ بات کی بات ہے، دور کی بات ہے۔ ایک درخت تک کے ٹہنی کو نہیں کاٹا گیا۔ پرامن وہ سفر کرتے رہے، 5 دن مسلسل انہوں نے سفر کیا، کسی ایک شخص کو انہوں نے تکلیف نہیں دی، ایمبولینس کو انہوں نے راستہ دیا۔ ان کے رضاکاروں نے جس انداز میں اپنے اس آزادی مارچ کو ٹیکل کیا اور اس کو اپنے اٹھنے والی جگہ سے لے کر اسلام آباد کشمیر ہائی وے تک اس طرح پرامن اور منظم انداز میں پہنچایا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی، اور کسی اور پارٹی یہ کام کر بھی نہیں سکتی۔ اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو یہی جماعت کر سکتی ہے، دوسرے جماعت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب ایسے پرامن لوگوں کے اوپر تشدد کرنا، لاٹھی چارج کرنا، خود مولانا راشد محمود سومرو کے اوپر پتھراؤ کرنا اور ان کے ٹانگ پر جو ہے نا پتھر لگنے کی وجہ سے کافی خون بہا، ان کو زخمی کرنا، اور ان کے یہی سالار جو خاکی وردی میں ہوتے ہیں، ہر شہری کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان محافظوں کو جو ہے نا خون سے لت پت کرنا، یہ کون سی پیپلز پارٹی کی جمہوریت ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا کون سا کردار ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس دفعہ جو پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں تو میرا تمام پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے، ہر کارکن سے، ہر قیادت میں سے فرد سے، اور خود بلاول صاحب اور زرداری صاحب سے میرا ایک سوال ہے، مؤدبانہ سوال ہے، احترامانہ سوال ہے کہ انہوں نے گزرے 20 سال کے اندر سندھ کے اندر خصوصاً ان کی حکومت رہی ہے،
صوبائی سطح پر۔ انہوں نے سندھ کے اندر کون سے گل کھلائے ہیں جس کی بدولت ان کو اس دفعہ اتنی ساری سیٹیں ملی ہیں؟ سمجھ سے بالا تر ہیں اور خود ان کے لیے بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب اگر یہاں کوئی کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یہی لوگ سارے ہمارے پاکستانی، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جو جیتتا ہے تو وہ کہتا ہے شفاف ہوئے ہیں، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ اس بات کو چھوڑ دیں، اس سے بالائے طاق ہو کر اس سوال کا جواب دیں کہ پیپلز پارٹی نے کون سے گل کھلائے ہیں، کون سے اس نے سندھ کو ترقی دی ہے جس کی وجہ سے اس کو اس دفعہ پچھلے الیکشنوں سے بھی زیادہ ووٹ پڑے ہیں؟ تو یہ سوال ہے، اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا جواب یہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر تو دھاندلی الگ ہوئی ہے، لیکن خصوصاً سندھ کے اندر صرف پیپلز پارٹی کو نوازنے کے لیے 1000% دھاندلی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی حرکت نہیں کی جائے گی۔ احتجاج ہر فرد کا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، وہ پرامن رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے، یہ اس کو پاکستان کے آئین نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ حکومت کون ہوتی ہے، اقتدار کون ہوتے ہیں، مقتدر کون ہوتے ہیں جو کسی پارٹی کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے روکیں؟ بہت افسوس ہوا، پیپلز پارٹی خود کو جمہوری پارٹی کہتے ہوئے آج اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی جمہوریت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔